السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا تعارف نشست ہو چکا۔ اب ہم جو ہے انشاءاللہ اپنے اسباق کا آغاز کریں گے۔ تو درس نمبر 2 اور جو اسباق ہے ان کا نمبر 1 تو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ترتیب ہماری یہ ہوگی کہ پہلے ہم جو ہے نا رست جو لہجہ ہے اس میں ہم اپنی تلاوت اپنی جو اذان ہے وہ شروع کریں گے، اور تجویدی جتنی غلطیاں ہیں اور جتنی غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں معاشرے میں وہ ہم سب اس لہجے میں ٹھیک کریں گے، جس میں جب ہمارے اذان جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اذان اور ان کی غلطیاں ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہم آگے مزید لہجات پہ جائیں گے، اور مزید لہجات جو ہوں گے ان میں ہمارے لیے مشکلات بھی نہیں ہوں، تاکہ پھر ہر جگہ یہ بتانا نہ پڑے کہ بھائی یہ آپ غلط پڑھ رہے ہو، یوں پڑھ رہے ہو۔ تو اس لہجے میں یاد رکھیے کہ ہم اپنی ترتیب شروع کر رہے ہیں، اور یہ اذان ہے چونکہ قرآن نہیں ہے کہ جس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ بھائی صبا سے کیوں شروع نہیں کیا، کہ ان کی مجموعہ جو ہے صنع بالسحر ہے، یا پھر جو ہے بیعت سے شروع کیوں نہیں کیا۔ تو اس کی ایک راز یہ ہے کہ رست لہجے سے جو ہے نا آپ لوگوں کا گلا کھل جائے، اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس میں جو غلطیاں عموماً لوگ کرتے ہیں، اور یہ اذان بہت عام ہے، رست لہجے میں بہت عام ہے، لوگ سنتے بھی ہیں اکثر اور تقلید کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اس میں اسی لہجے میں غلطیاں اکثر کرتے ہیں لوگ۔ تو جب عام ہے تو اس لہجے کی غلطی بھی ہم نے پکڑنی ہے، اور جب لوگ اکثر اس میں اذان دیتے ہیں تو غلطیاں بھی بہت اسی میں کرتے ہیں، تو اس لیے اس لہجے کو ہم نے پکڑ لیا، اور اس سے گلے بھی کھل جاتے ہیں چونکہ اس میں بہت زور لگتا ہے اور بہت اونچا لہجہ عمدہ لہجہ ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں بھی جو ہے نا غلطی ٹھیک کریں گے، اذان کی بھی، تجوید کی بھی، اور اسی طرح جو ہے نا لہجات کی بھی۔ اسی وجہ سے جو ہے نا لہجات کا ابو النغم بھی اسی لہجے کو کہا جائے، رست لہجے کو۔ تو اس لیے میں لہجات کے اندر یہاں پہ نہیں گھسوں گا۔ لہجات جو مثال کے طور پر کہ وہ ایک فن ہے، مقامات اور لہجات ایک فن ہے، صحیح ہے کہ جو اچھی آواز والے کوئی بندہ ہو اور وہ کوئی قرآن مجید پڑھے یا اس طرح اذان پڑھے تو وہ ایک مستقل ایک فن ہے، اور ایک لمبی جو ہے بحث اس پہ کی جا سکتی ہے۔ یہاں میں صرف آپ لوگوں کو فی الحال رست کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ رست، ابھی سب سے پہلی بات اشکال تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گی، بھائی یہ اشکال آئے گا کہ بھائی یہ لہجات کیا چیز ہے اور یہ مقامات کیا چیز ہے، تو یہ بحث جو ہے یہ اس جگہ پہ چھوڑ دیجیے۔ یہ میں انشاءاللہ جب رست ہمارا ختم ہو جائے گا لہجہ، فی الحال آپ سے یہ سمجھ جائے کہ ہم رست لہجہ یعنی اس آواز میں پڑھیں گے، اتنا سمجھ لے۔ پھر آگے جائے کہ جو ہے نا اس پہ میں بات بھی کروں گا کہ لہجات مقامات کیا چیز ہے، اور اسی طرح جو مزید لہجے ہم پڑھیں گے اس میں ہم پھر جلدی نکلیں گے، چونکہ ہم نے اذان سب کچھ ٹھیک اس لہجے میں کرنا ہے۔ باقی لہجات پھر آگے ہم نے لہجات پڑھانے ہوں گے اور سمجھانا ہوگا کہ بھائی تجوید کی غلطی تو تمام یہاں مکمل ہو جائیں گے، پھر ہم نے سمجھانا ہوگا کہ بھائی یہ مزید اگلے یہ لہجہ ہے۔ تو اس لیے جب میں مزید لہجے پڑھاؤں گا اس سے پہلے میں تمام تعارف کروا دوں گا کہ بھائی لہجات کہاں سے آ گئے، کیا چیز ہے، کیوں پڑھتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، تو میں یہ چیزیں وہاں بتاؤں گا، صحیح یہ اشکال آپ لوگوں کے ذہن میں نہ رہے۔ تو اب رست لہجے میں آپ لوگوں کو شروع کراؤں گا، اور یہاں سے اب لوگوں نے تقلید کرنی ہے، تقلید کرنے کی کس طرح میں اٹھاتا ہوں اور کس طرح جو ہے پھر وہ جو اس میں آواز کو میں ہلاتا ہوں، یہی چیزیں جو ہے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو رست لہجے کا وہ تعارف کروایا تھا، لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ درخواست ہے کہ بھائی یہاں پہ اس چیز کے پیچھے مت پڑھنا کہ بھائی ہم نے جو ہے نا اب لہجات کیا چیز ہے اس کے اندر پڑھ گئے اور باقی اصل مقصود آپ لوگوں نے اذان سیکھنا تھا، ٹھیک کرنا تو وہ بھول گئے۔ یہی جو ہے بہت بڑا مرض ہے کہ میں سب سے پہلے لہجات کی تعارف اور یہ چیزیں لوگوں کے ذہن میں ڈلواتا نہیں ہوں، ورنہ لوگ ان چیزوں کے اندر پڑھ کے اصل مقصود قرآن مجید کا ٹھیک کرنا ہوتا ہے یا اذان کا، یا اس طرح جو دین کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہمارے وہ بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ لہجہ کس طرح ہوا، یہ لہجہ، تو اصل مقصود بھی بھول جاتے ہیں اور لہجے بھی ان کو نہیں آتے۔ پھر یہ اصل بات میں بتاتا ہوں، یہ تجربہ میرا ہو چکا ہے کہ پھر ان کو قرآن مجید یا اس طرح چیزیں اذان وغیرہ بھی نہیں آتی، یہ پڑھ بھی نہیں سکتے، اور جو مقصود ہوتا ہے یہ اور آگے جو لہجہ ہوتا ہے وہ بھی ان کو نہیں آتا۔ تو اس لیے میں صرف رس کا جو ہے وہ تعارف کرواتا ہوں، آپ لوگ صرف سن لے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہاں بھی تقلید کرنی ہوگی آپ لوگوں نے، بار بار مشق کرنے ہوگا۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں، رست لہجہ جو ہے نا اس کو عربی میں حضرات جو ہے رصد صاد کے ساتھ بھی کہتے ہیں، رصد را صاد دال بھی کہتے ہیں، اور رست جو ہے اصل فارسی کا لفظ ہے،
معنی جو ہے اس کا یہ معنی نہیں بلکہ یہ سیدھا، یعنی سیدھا اور سچا کا مخفف ہے، یعنی سیدھا اور سچا جو لفظ ہے نا اس کا مخفف راست بنا دیا ہے۔ اب فارسی والوں نے کیسے بنا دیا تو اس کی تفصیل نہیں ہے، فارسی والوں کو پتہ ہوگا اس بات کا۔ یہ ایک جو بہت وسیع اور جمیل اور بہت بہترین اور عمدہ لہجہ ہے، اور اس لہجے میں قوت اور صلابت اور خامت پائی جاتی ہے، یعنی قوت چاہیے ہوگا اس کے لیے، اور اس لہجے میں وقار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا اس کو ملک المقامات، یعنی مقامات میں سے سب کا سردار، مقامات کا سردار بھی کہا جاتا ہے اور ابو النغم بھی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ استعمال ہونے والا لہجہ ہے، صحیح ہے۔ تو یہ لہجہ جو ہے یہ بیات کا جو لہجہ ہے وہ میں تعارف کرواؤں گا، اس کے بعد زیادہ استعمال ہونے لہجہ، اکثر لوگ جو تلاوت کرتے ہیں تو بیات کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اسی لہجے میں اذان بہت ہی مشہور ہے، اور ہمارے بڑے قراء اگر آپ سننا چاہیں گے تو مصطفیٰ غلوش رحمہ اللہ تعالی اکثر اوقات جو ہے اس میں اذان دیتے ہیں، اگر آپ لوگ سرچ کرنا چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں، اس لہجے میں اکثر وہ اذان دیتے ہیں، اور یہ اتنا قابل قبول لہجہ ہے کہ بعض قراء تو اس لہجے کو جو ہے نا بالکل پورے تلاوت کے محور بنا دیتے ہیں اور باقی لہجوں کو تبعاً پڑھتے ہیں، وہ پھر میں بتاؤں گا کہ کون کون قراء ہے، وہ تفصیل ہو جائے گی۔ نئی بات یہ ہے کہ اس میں حزن بھی ہے اور جمال بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں اس کو قرآن مجید کیوں نہ آیتوں میں پڑھ جاتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا مزین انداز ہو، کوئی خوبصورتی ہو، اور اس طرح حزن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس لہجے کو۔ اب النغم جب کہو گی اس لہجے کو تو ضروری بات ہے کہ ان میں کئی چیزیں جمع ہوں گی۔ یہ مختصر تعارف تھا، اس وجہ سے جو ہے نا میں تفصیل بھی اس کی نہیں جاؤں گا، اب میں آپ کو الفاظ بتاتا ہوں کون سے الفاظ آپ نے یاد کرنے، کیا ترتیب کرنی۔ اب اس لہجے اور اس اذان میں سب سے پہلے جو ہماری ابتدا ہوگی وہ ہمارے تحقیق اس بات پہ جو ہے نا کیا نام ہے ہم کریں گے کہ اللہ اکبر میں تحقیق کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں صرف تحقیق بتاؤں گا، الفاظ آج نہیں بتاؤں گا۔ تحقیق اللہ اکبر اللہ کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ بھئی اللہ اکبر اللہ پڑھا جائے، یا اللہ اکبر اللہ ہو جائے، یا اللہ اکبر اللہ ہو جائے، یا اللہ اکبر اللہ ہو جائے۔ اس میں جھگڑا ہوتا ہے لوگوں کی، بھئی اللہ اکبر اللہ نہیں پڑھو، اللہ اکبر اللہ نہیں پڑھو، کیا پڑھے پھر بندہ؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ بھئی اللہ اکبر اللہ بھی صحیح ہے، اللہ اکبر اللہ بھی صحیح ہے، اللہ اکبر اللہ بھی صحیح ہے۔ اب یہ صحیح کیسے ہے میں اس کی تفصیل بتایا تو آپ لوگوں کو۔ اللہ اکبر اللہ تو صحیح اس لیے ہے کہ اصل یہاں پہ جو ہے نا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور وہ اس میں تفضیل کی صیغے کے آخر میں اللہ اکبر ہوتا ہے، صحیح ہے، اور آخر میں اس میں جو پیش ہے یہ اس کا اپنا اصل ہے، اس لیے اللہ اکبر اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ کیوں ہونا چاہیے؟ تو اس بارے میں بات یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ ایک قاعدہ، فقہی قاعدہ کہہ سکتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں یہ ایک حدیث ہے، اور جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتی ہے، تو اس بارے میں کہا ہے کہ غالباً حضرت عمر تک پہنچتی ہے یہ حدیث، اس بارے میں کہا ہے کہ بھئی یہ حدیث الاذان والاقامت جزم، یعنی اذان اور اقامت جو ہے یہ دونوں جزم ہے، یعنی کہ آخر جو ہے اواخر جزم ہے، ساکن ہے۔ تو جب یہ قید جاری کریں گے آپ تو پھر را ساکن ہو گئے، اور آگے اللہ اکبر جو ہے اس سے جو پہلے حمزہ تھا وہ التقاء ساکنین یعنی درمیانی کلام کی وجہ سے گر گئے، یعنی اجتماع ساکنین کی وجہ سے حمزہ گر گیا، تو گرنے کی وجہ سے پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر جب دو ساکن اکٹھے ہوتے اللہ اکبر، تو پھر ما قبل کو جو ہے نا کوئی حرکت دینے ہوتے ہیں، تو اخف الحرکات ہونے کی وجہ سے، یعنی سب سے آسان حرکت ہونے کی وجہ سے ہم نے ما قبل کو فتح دے دیا، تو اللہ اکبر اللہ ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ کیوں ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر وہ اس حدیث کی وجہ سے جو میں نے بتا دیا کہ بھائی حضرات نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا الاذان والاقامۃ جزم کے اواخر جو ہے وہ ساکن ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ ساکن ہے، آخر کو ساکن کر کے پڑھیں گے اللہ اکبر پڑھیں گے۔ ہے کہ اسم جلالہ میں، یعنی اسم جلالہ اسم تعظیم، اس میں مد تعظیم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس میں مد ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں جو علماء کا جھگڑا ہے، علماء کا اختلاف ہے اس بات پہ، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی مد نہیں ہے، اس میں مد نہیں کریں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں مد کریں گے، مد تعظیم کی وجہ سے کریں گے۔ تو وہ علماء جو فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں مد نہیں ہے، مد تعظیم نہیں ہے، ان کی دلائل کچھ یوں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تجوید کے قواعد کے مخالف ہے،
اور جیسے کہ تجوید بعض حضرات، اگر آپ میں سے بعض حضرات نے تجوید پڑھی ہو تو یہ بات ہے کہ مد کے لیے کوئی سبب ضروری ہوتا ہے، یعنی دو اسباب میں سے کوئی ایک سبب کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ مد کے لیے یہ ضروری ہو کہ حرف مدہ ہو، اور مدہ کے بعد دو سبب میں سے اسباب میں سے کوئی ایک سبب ہو۔ ایک سبب یہ تو یہ ہے کہ حمزہ ہو، جس حمزہ اصلی یا وصلی ہو جس میں آپ مد کر سکے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سکون ہو، چاہے عارضی سکون ہو یا اصلی سکون ہو، تو ان دونوں میں جو ہے نا پھر مد کے جو ہے وحیت بنے گی، جیسے کہ ضالین اور وما انزلنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے اس کی مثالیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر میں جو اللہ کلام ہے، یہ مدہ کی صورت تو بن جاتی ہے، ان حرف مدہ تو ہے، کڑا زبر ہے نہیں، حرف مدہ کی قائم مقام ہوتا ہے، یعنی الف کا قائم مقام ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے اس کے اوپر جو لکھا ہوا کڑا زبر ہے، یہ بھی الف کا قائم مقام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد یہ جو مد کے اسباب دو ہے، ان میں سے کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ ان حضرات کی دلیل ہے جو فرماتے ہیں کہ بھائی اس میں مد نہیں ہو سکتا تجوید پر قیاس کرتے ہوئے۔ اب وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اکبر وغیرہ اس طرح پڑھتے کہ بھئی مد ہونا چاہیے، ان کی دلیل کیا ہے؟ تو میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ان کی دلیل یہ ہے۔ پہلی دلیل تو وہ فرماتے کہ بھائی تجوید جو ہے یہ خاص ہے قرآن مجید کے ساتھ، کہ قرآن مجید جو ہے اس میں تجوید کی بات ہے، اور مد اور یہ وقف کے بارے میں اس طرح جو سب چیزیں جو ہیں ان تمام میں دیکھنا چاہیے کہ مد اسی میں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ مد جو ہے نا اس کی بات نہیں ہونا چاہیے، یہ تو غیر قرآنی ہے، یعنی قرآن مجید میں تو یہ وارد نہیں ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ جو اذان کے جو الفاظ ہے قرآن مجید میں نہیں ہے، قرآن مجید کی عبارت نہیں ہے، اور جب قرآن مجید کی عبارت نہیں ہے تو یہ تجوید سے خارج ہو گیا، اور قرآن مجید کے لیے تجوید ضروری ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ جو عربی ہے یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے لیے تجوید کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تجوید کا جو تدوین ہے اور اس کو جو مرتب کیا ہے اس کو قرآن مجید کے لیے کیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم یہ بات نہیں دیکھیں گے کہ بھائی اس کو دیکھ لو کہ بھائی یہ مد کا جو ہے یہاں پہ سبب ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اسی بات میں ندا، یہاں اذان جو ہے اس میں ندا مقصود ہے، آواز دینا مقصود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ عربیت سے یہ لفظ نہیں نکل رہا، اللہ کا اگر آپ لمبا کریں گے تو عربیت سے نہیں نکل رہا، اور عربیت کے اندر رہتے ہوئے یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور مد تعظیم ہے، لفظ اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس میں جو ہے نا تعظیم ہونا چاہیے۔ اور ندا میں بھی یہ مقصود یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ لمبا ہو اور اس میں جو ہے نا آواز کو جو ہے لمبی کر دی جائے، تو یہ اس میں مقصود ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ ہم مد کریں گے۔ تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی علامہ ورش رحمہ اللہ بطریقی طیبہ وہ مد کرتے ہیں جب اس طرح مدہ کی شکل بن جائے اور بعد میں کوئی سبب ہو یا نہ ہو، جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ لا ریب فیہ، یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو ہم روایت پڑھ رہے اس میں نہیں ہے، یہ علامہ ورش رحمہ اللہ ہے اور بطریق طیبہ ہے جو کہ پاکستان میں بہت کم لوگ پڑھ چکے ہوں گے، تو یہ اس طرق سے جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا یہ مد ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ تجوید ہی پر اور قرآن مجید ہی پر کہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید الگ چیز ہے اور قرآن مجید کی وجہ سے یہاں مد نہیں ہوگی، تو کہہ رہے کہ مد نہیں ہوگا، تو یہاں پہ ہم یہ آپ کو قرآن مجید سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ ورش رحمہ اللہ جو ایک روایت نقل کر چکے ہیں بطریق طیبہ، تو اس میں جو ہے نا یوں نے مد کیا ہوا ہے، صحیح ہے کہ لا ریب فیہ میں جو ہے نا لام کے بعد الف ہے، اور وہاں پہ وہ مد کرتے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس طرح کی مثالوں میں مد کرتے ہیں۔ تو لفظ اللہ لام میں بھی آپ کا اگر دیکھیں گے تو کڑا زبر جو ہے یہ بھی اللہ اکبر، اگرچہ بعد میں ہے کوئی حمزہ یا وغیرہ اسباب میں سے کوئی سبب نہیں ہے، دو سبب میں سے، لیکن لا ریب فیہ میں بھی تو کوئی سبب نہیں ہے، اور وہ بھی قرآن ہے۔ جب قرآن مجید میں وہ جائز ہے تو یہاں بطریق اولا جائز ہونا چاہیے۔ جب قرآن مجید میں کسی اور آیات کی کسی اور اس چیز میں جائز ہے، کلمہ میں جائز ہے، تو یہاں لفظ اللہ لام ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور تعظیم یہاں پہ مقصود ہے، تو یہاں پہ تو بطریق اولا جائز ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا درس جو ہے آج اس
جگہ پر ختم ہو گیا، درس جو ہے لمبا ہو جائے گا، اس لیے اذان کے اللہ اکبر کے بارے میں تحقیق جو ہے جاری ہے۔ سب حضرات اس کو غور سے سن لیں اور غور سے یاد کریں۔ اس میں سوالات میں کروں گا اور آپ حضرات غور سے سنیں اس کو۔ اس میں اگر کوئی بات اس طرح ہو کہ میں نے جو کی ہو اور آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے، جیسے کہ بطریق شادیہ و بطریق طیبہ، تو وہ آپ لوگ چھوڑ دے، صرف اتنا کر لے کہ جو میں نے بات کی ہے وہاں پہ کہیے، آپ اس بات کو نوٹ کر لیں اور نقل کر کے وہی بات جو ہے وہاں پہ سوالات میں آپ سنائیں گے۔ باقی اس میں بھی وہ لمبی بحث ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کہاں سے ہے، کس طرح ہے، تو اس لیے آپ صرف وہی الفاظ جو ہے ذہن میں رکھ دیں اور اسی کا جواب آپ لوگ دیں گے سوالات میں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔